نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سرزمین ریوڑی تالاب شہر بنارس پر آج کی اس پرنور نورانی شب میں جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ بنارس کے زیر اہتمام آج کا یہ ہمارا اور آپ کا سجا سجایا پروگرام جشن آمد رسول کے نورانی منبر پر جلوہ بار جماعت اہل سنت کے باوقار علماء اکرام و گل باغ سیادت شیخ طریقت مفکر اسلام حضرت علامہ سید کمال اختر صاحب قبلہ و نقیب اجلاس پیکر شعر و سخن حضرت مولانا آفاق مشاہدی صاحب قبلہ و دیگر اندلیبان گلشن رسالت و برادران اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اپنے حبیب کی یاد میں آج کی اس مخصوص رات میں اللہ نے ہمارا اور آپ کا انتخاب کر لیا ہے۔ آپ سب کو سننے کے لیے، ہم جیسے لوگوں کو یاد منانے کے لیے رب نے یہ جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ بنارس کے عہدیداروں اور ممبروں کو توفیق بخشی کہ انہوں نے اپنی محنت و کاوش کے ذریعے اپنے ذوق و شوق اور محبت رسول کی بنیاد پر یہ عظیم الشان اجلاس سجایا اور ہر سال یہ اس آج کی رات میں سجاتے ہیں۔ پروردگار عالم ان کی اس خدمت کو اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما۔ بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک سلسلہ نعت خوانی اور علماء اکرام کے پاکیزہ بیانات کا یہ مبارک لمحہ آپ سب کو موصول ہوا۔ آپ سب بیٹھے رہے، اپنے نبی کی یاد میں وقت آپ گزارتے رہے۔ اب آخری مرحلہ چل رہا ہے، اس اخیر مرحلے میں تھوڑی دیر کے واسطے آپ کا خادم معین الدین احمد فاروقی آپ کی دہلیز محبت پہ حاضر ہے۔ آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر دارین کے سرور، کونین کے آقا، نبیوں کے امام، رسولوں کے پیشوا، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، آقائے کونین، صاحب حرمین، مالک کعبہ قوسین، جد حسنین، محبوب رب المشرقین والمغربین، فاتح بدر و حنین، وسیلتنا فی الدارین،
آقائے نامدار مدنی تاجدار سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانے محبت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی والہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حضرات، یہ جشن آمد رسول جو جماعت رضائے مصطفیٰ کے عہدیداران اور ارکان نے مل جل کر منعقد کیا ہے، سجایا ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار اپنے حبیب کے صدقے ان کی خدمتوں کو قبول فرما اور جماعت رضائے مصطفیٰ کے ارکان کو پروردگار عالم دن دونی رات چوگونی ترقی عطا فرما، برکتوں سے مالا مال فرما۔ جنہوں نے اس پروگرام کے انعقاد کے سلسلے میں دام درم قدم سخن حصہ لیا، پروردگار ہر ایک کی خدمت کو قبول فرما، سب کو آج کی اس مبارک شب کے صدقے برکتوں سے مالا مال فرما۔ آپ سب جانتے ہیں یہی وہ رات ہے جس کی صبح صادق طلوع ہوتے ہوتے مکے کی دھرتی پر ایک آواز اٹھی، ایک شور ہوا، اور وہ مکے کی دھرتی پر صبح صادق کی سہانی گھڑی میں جو ایک شور اٹھا، پوری دنیا میں یہ بات گشت کر گئی، ہمارے آپ کے آنگن میں آئی، ہر کسی کے کانوں تک پہنچی، ہر کسی کی زبان پر یہی ایک جملہ آ رہا تھا کہ ربیع النور کی 12 کو دوشنبے کے دن صبح صادق کی سہانی گھڑی میں اللہ، صبح صادق کی سہانی گھڑی میں اللہ کا حبیب آیا، اور ہر کوئی یہ آواز اٹھا رہا تھا کہ عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا، آمنہ کا جگر پارا پیدا ہوا، کوئی کہہ رہا تھا قبیلہ بنو ہاشم کا ایک عزیز پیدا ہوا۔ ایک شور اٹھا، ایک آواز اٹھی، پوری دنیا میں یہ آواز گشت کرتے ہوئے میرے کانوں تک بھی آئی، ٹکرائی، میں نے بھی یہ شور سنا۔ تو جب شور کانوں تک آیا، آواز آئی، میں نے عالم خیال میں بارگاہ رب قدیر میں دست سوال دراز کر دیا، مولا گھر گھر پیدائش کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تیرے بندے تیری قدرتوں کی بنیاد پر پیدا ہوتے رہتے ہیں، ہر کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا رہتا ہے، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، گھر والے جانتے ہیں، عزیز جانتے ہیں، رشتہ دار جانتے ہیں، آخر یہ مکے کی دھرتی پر دوشنبے کے دن کون سا ایسا بچہ پیدا ہوا کہ پوری دنیا میں اس کی ولادت کا شور ہے، ہنگامہ ہے، ہر طرف باتیں چل رہی ہیں، صدا آ رہی ہے، یہ کون سا بچہ پیدا ہوا؟ عالم خیال میں نے بارگاہ رب قدیر میں دست سوال دراز کر دیا، مولا کریم تیری بارگاہ میں میرا سوال ہے، یہ مکے کی دھرتی پر دوشنبے کے دن ربیع النور کی 12 کو دنیا کے لوگ کہتے ہیں عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا، آمنہ کا جگر پارا پیدا ہوا، قبیلہ بنو ہاشم کا عزیز پیدا ہوا، عبد المطلب کی آنکھوں کا نور پیدا ہوا۔ میرا سوال ہے تیری بارگاہ میں یہ پیدا ہونے والا کون سا ایسا بچہ ہے؟ اتنا شور ہے باغ عالم میں، یا رب یہ کون آ گیا؟ باغ عالم میں یا رب یہ کون آ گیا جس کی آمد کا دنیا میں شہرہ ہوا؟ تو غیب سے ندا آ گئی، نادان رب نے ارشاد فرمایا یہ تو میرے بندوں کی اپنی بولی ہے، ان کی اپنی زبان ہے۔ کوئی کہتا ہے عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا، آمنہ کا نور نظر پیدا ہوا، عبد المطلب کی آنکھوں کا نور پیدا ہوا، یہ بندوں کی اپنی زبان ہے۔ اگر تم مجھ سے
سوال کرتا ہے تو میرا جواب یہ ہے، مکے کی دھرتی پر عبداللہ کا نور نظر ہی نہیں، رب نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی جانب سے نور آ گیا ہے، نور آ گیا ہے، یہ خدا نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور ہمارے پیغمبر کے تعلق سے آج جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ مکے کی دھرتی پر یہ نبی، یہ اللہ کا نور آیا ہے، عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، عملہ کا نور نظر پیدا ہوا ہے، لیکن قرآن کی زبان میں تو یوں سمجھ میں آتا ہے آج ربیع النور کی 12 کو صرف عبداللہ کا بیٹا پیدا نہیں ہوا، بلکہ یہ تو وہ ذات ہے کہ اس کی پیدائش تو روزے اول ہو چکی ہے، آج وہ نور عبداللہ کا نور نظر بن کر جلوہ بار ہو رہا ہے۔ رب نے کہیں قرآن میں خلقنا محمدن نہیں فرمایا، بلکہ پروردگار عالم نے ارشاد کہیں فرمایا تو قد جاءکم من اللہ نور فرمایا، کہیں رب نے ارشاد فرمایا تو یوں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اللہ نے کہیں فرمایا میں نے تمہیں شاہد بنا کر بھیجا، رب نے کہیں فرمایا اللہ کا نور آ گیا، اور اسی خدا نے یہ بھی ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مبعوث فرمایا، ظاہر فرمایا، بھیجا، وہ آیا۔ یہ قرآن کے الفاظ کے معانی ہیں، پیدائش تو مصطفیٰ کی روزے اول ہو چکی ہے، وہی خدا کا نور آج روئے گیتی پہ جلوہ بھار ہو رہا ہے۔ نبی آ گئے مکے کی دھرتی پر، میرے پیغمبر صبح صادق کی سہانی گھڑی میں آ رہے ہیں، آ گئے دنیا میں اللہ کے نبی بن کر آئے ہیں، پیغمبر خدا کے رسول بن کر آئے ہیں، سارے رسولوں کے امام بن کر آئے ہیں، سارے نبیوں کے تاجدار بن کر آئے ہیں، یوں کہیے کائنات کی اصل اور کائنات کی جان بن کر مصطفیٰ جان رحمت ربیع النور کی 12 کو تشریف لائے۔ آئے دنیا میں جب خاتم الانبیاء، آئے دنیا میں جب خاتم الانبیاء، کائنات جہاں مسکرانے لگی، پھول ہنس ہنس کے خوشیاں منانے لگے، ہر کلی جھوم کر یوں سنانے لگی، غمزدوں کو مسرت کا مژدہ ملا، غمزدوں کو مسرت کا مژدہ ملا، شادمانی سے ہر غنچہ دل کھلا، آمد مصطفیٰ کی سہانی گھڑی رحمت کبریا سے ملانے لگی، آمد مصطفیٰ کی سہانی گھڑی رحمت کبریا سے ملانے لگی۔ اور جب زمین پر محمد نے رکھا قدم، جب زمین پر محمد نے رکھا قدم، چھا گیا سارے عالم پہ ابر کرم، چھا گیا سارے عالم پہ ابر کرم، بدلیاں رحمتوں کی برسنے لگی، بدلیاں رحمتوں کی برسنے لگی، رحمت کبریا سے ملانے لگی، رحمت کبریا سے ملانے لگی۔ آئے دنیا میں جب خاتم الانبیاء، کائنات جہاں مسکرانے لگی، بت قدوں میں تھے اس وقت جو بت کھڑے، ان کی تعظیم کو سر کے بل گر پڑے، ظلمت کفر دنیا سے رخصت ہوئی، نور حق سے فضا جگمگانے لگی۔ اللہ کے پیارے نبی کی ولادت باسعادت اسی مہینے کی اس ربیع النور کی 12 کو صبح صادق کے سہانی گھڑی میں مکے کی دھرتی پر ہو گئی۔ کیسا اہتمام کیا ہے میرے خدا نے، اور کس شان سے بھیجا ہے خدا نے۔ قرآن میں جس آیت شریفہ کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت پاک میں اللہ نے ہمارے نبی کی عظمت اور نبی کا رتبہ، نبی کا وقار، نبی کی بلندی، نبی کی فضیلت اور نبی کی شان و عظمت کا ذکر یوں فرما دیا
کما ارسلنا فیکم رسولا۔ علماء اکرام کا نورانی قافلہ ہے، ایک سے ایک علم و عمل کے پیکر روئے ممبر شریف پر جلوہ بار ہے۔ بحمدہ تعالی ماشاء اللہ بڑی خوشی مجھے ہوئی، دلی طور پر ایک قلبی خوشی اور دلی طور پر میرا حوصلہ بلند ہوا جبکہ فاضل جلیل پیکر علم و ادب حضرت علامہ مفتی احسن کمال صاحب قبلہ جو آپ کے مدن پورہ بنارس کے ہی رہنے والے ہیں اور جامعہ حمیدیہ رضویہ کے لائق و فائق استاد ہیں، ان کا ایک کارنامہ اور ان کی یہ قلمی کاوش اور ان کی تصنیف و تالیف، ایک مرقع اور مرصع کتاب، سجی سجائی کتاب جو اس منبر پر جس کے اجرا کی رسم حضرت شیخ طریقت علامہ سید کمال اختر صاحب کے مقدس ہاتھوں سے انجام دیا گیا، وہ باقاعدہ کتاب مرتب کی حضرت مفتی احسن کمال صاحب نے اور اس کو طباعت کے مرحلے سے گزار کر تیار کر کے آج کی اس نورانی میلاد مصطفیٰ کی شب میں اس کا اجرا کرایا ہے۔ پروردگار عالم حضرت علامہ مفتی احسن کمال صاحب کی اس کاوش کو، ان کی محنت کو، ان کی کوشش کو قبول فرمائے۔ یہ ایک بہت بڑا کام کیا ہے بنارس کی سرزمین پر، اولیاء مشائخ اور اللہ کے نیکوکار بندوں نے جو بنارس کی دھرتی پر آ کر اپنا فیض لٹایا، اپنے فیضان سے یہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا، ان کے دین و مذہب کو بچایا، ان کو ہدایت کی راہ بتائی، منزل منیر دکھائی اور ان کو رب کی بارگاہ سے قریب کیا، ایسے مشائخ اور علماء بے شمار بنارس میں ہیں۔ پچھلے ایسے مشائخ ہیں کہ ان کے حالات پر کچھ اور دوسروں نے کام کیے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، لیکن بعد کے کچھ ایسے مشائخ ہیں اور ایسے علماء ہیں، ایسے صوفیاء ہیں، ایسے اللہ والے ہیں جن کی شخصیت عوام کی نگاہ میں آج محجوب سی بنی ہوئی تھی، کوئی جانتا نہیں تھا۔ حضرت علامہ مفتی احسن کمال صاحب نے اپنی کوشش اور اپنی محنت کے ذریعے ان علماء، مشائخ، صوفیاء، صلحاء اور نیکوکار اللہ کے ولیوں کے تعلق سے پوری محنت اور پورے دلائل کی روشنی میں ان کی تاریخ، ان کے کارنامے، ان کے حالات سب کچھ اس کتاب میں بیان کیے، جس کا نام تذکرہ صالحین بنارس ہے۔ تذکرہ صالحین بنارس کا اجرا کی رسم یہاں انجام دی گئی ہے آج کی اس مبارک رات میں۔ یہ بھی اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے جاری بھی کروایا ہے، تو آج کی اس رات میں جس کی صبح میں مصطفیٰ جان رحمت جلوہ بار ہوئے ہیں، بحمدہ تعالی مجھ سے حضرت مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا تھا کہ تم بھی پہلے سے ہی آ جاؤ اور تمہارے ہاتھوں سے اجرا کی رسم انجام دی جائے۔ میں نے حضرت سے معذرت کیا اور کہا میں ان دنوں کن حالات سے اور کیسے مرحلے سے گزر رہا ہوں، لاچاری، مجبوری، کچھ دامنگیر ہے۔ یہ کام بڑا ہی اچھا بڑا کام ہے، مصطفیٰ کی عطا جن کے ساتھ ہوئی ہے، خزانہ مصطفیٰ سے جو لوگ مالا مال ہوئے ہیں ان کے حالات پر آپ نے کام کیا ہے۔ نبی کی ذات سے نسبت رکھنے والا ایک آل رسول منبر نور پہ آ رہا ہے، سب سے بہتر ہے کہ اس کے مقدس ہاتھوں سے یہ کام کرا دیا جائے۔ الحمدللہ آنے کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت شیخ طریقت سید کمال اختر صاحب قبلہ کے مقدس ہاتھوں سے اجرا کی رسم انجام دی گئی، دل خوش ہو گیا۔ دعا ہے پروردگار عالم حضرت علامہ مفتی احسن کمال صاحب کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور اس کتاب کو مقبول خواص و عوام فرمائے، وہ اپنی بارگاہ میں بھی مقبول فرمائے، اپنے رسول کی بارگاہ میں مقبول فرما لے۔
آپ حضرات سے گزارش ہے اس کتاب کو ایک قیمتی تحفہ، نایاب تحفہ اور اس اجلاس کا خاص تحفہ، آج کی رات کا یہ بیش بہا تحفہ سمجھ کر آپ ضرور اسے لیں اور اپنے پاس رکھیں، مطالعہ کریں، پڑھے ہو خود پڑھیں ورنہ کسی سے پڑھوا کر سنیں، ایمان بھی تازہ ہوگا، ہدایت بھی ملے گی، اللہ والوں کی یاد منائیں گے، ثواب بھی ملے گا اور آپ کی نسل، آنے والے بچے اور آنے والے دنوں میں آپ کی آل و اولاد کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ یہ بہت بڑا کام ہوا ہے۔ تذکرہ صالحین بنارس آپ نے لکھی ہے، ہماری جماعت کے علماء اکرام جو بنارس کے رہنے والوں میں رہے انہوں نے بھی بہت کام کیے ہیں، لیکن اس طرف اور علماء کی توجہ کم رہی۔ یہ حضرت مفتی احسن کمال صاحب قبلہ کی محنت و کاوش کو ہم سراہتے ہیں، داد دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں مولا کریم ان کے قلم میں اور بھی زور پیدا فرما، مزید اور بھی کام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما اور ان کے علمی فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ تذکرہ صالحین بنارس آپ ضرور لے کے جائیے، مطالعہ کیجئے، پڑھیے، سمجھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ والے کیسی محنت اور کیسی کوشش اور کیسی کاوش کے ذریعے اللہ کے بندوں کو ہدایت کی منزل طرف چلاتے ہیں اور اللہ انہیں اس کے صلے میں کیسا مقام دیتا ہے کہ وہ بارگاہ رب قدیر میں قربیت سے نواز دیے جاتے ہیں۔ بہرحال تذکرہ صالحین بنارس آپ ضرور لیجئے گا، مجھے دلی خوشی حاصل ہے، بہت خوشی حاصل ہوئی ہے، قلبی خوشی حاصل ہوئی ہے۔ اس طرح کا کام ہمارے بنارس کے جمع سال یہ عالم دین حضرت علامہ مفتی احسن کمال صاحب نے کیا ہے۔ پروردگار عالم مزید اور کاموں کو ان سے لیتا رہے، ان کو توفیق بخشے، دیگر اور جو ہمارے جمع سال علماء ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ دین متین کا کام لیتا رہے۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی والہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ عرض کر رہا تھا کہ رب نے نبی کو بھیجا ربیع النور کی 12 کو، اور پھر قرآن میں نبی کا ذکر الگ الگ انداز سے خدا نے فرما دیا۔ جس آیت شریفہ کی تلاوت میں نے کی ہے، اس آیت پاک میں اللہ نے شان مصطفیٰ بھی بتایا ہے اور کیسے نبی کو بھیجا ہے وہ بھی بتایا ہے، اور نبی کو کس لیے بھیجا ہے اس کا بھی ذکر میرے خدا نے اسی آیت میں فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ قرآن میں پروردگار نے اعلان فرما دیا، کما ارسلنا، جیسا کہ ہم نے بھیجا۔ یہ لفظ کما جو ہے شروع میں یہ اس بات کا تقاضا پیش کر رہا ہے کہ کما جیسا کہ معنی یہی ہے جیسا کہ، اس سے پہلے کوئی ایسا ذکر ہے جس کو جیسا کے ساتھ اللہ نے بتانا چاہا ہے۔ ہماری آپ کی زبان میں بھی بولتے ہیں، جیسے یہاں بغل میں یہ جے نارائن گراؤنڈ ہے اور یہیں بغل میں ایک عالی شان درسگاہ ہے جماعت اہل سنت کی جسے جامعہ فاروقیہ کہتے ہیں، اور اسی سے اور کچھ قدم آگے بڑھیں گے تو جامعہ حمیدیہ رضویہ کی عظیم الشان عمارت ہے اور وہ قیمتی ادارہ وہاں موجود ہے۔ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ جامعہ فاروقیہ بڑا عظیم الشان ادارہ ہے، ایسا جیسا کہ جامعہ حمیدیہ رضویہ، جیسا کہ مدرسہ منظر اسلام بریلی شریف ہے، جیسا کہ الجامعۃ الحمیدیہ شکر تالاب ہے۔ یہ لفظ جیسا بتائے گا
کہ فاروقیہ کی عظمت کوئی کم نہ سمجھے، ہلکا نہ سمجھے، بلکہ جیسے اونچے اونچے ادارے بنارس کی دھرتی پر ہیں، انہی اونچے اداروں میں ایک ادارہ وہ بھی ہے جسے جامعہ فاروقیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں پروردگار عالم نے کما فرمایا اور کما فرما کر آگے ارشاد فرمایا ارسلنا، جیسا کہ ہم نے بھیجا۔ اس جیسا کو سمجھنا ہے تو اس سے پہلے آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو تبدیلی قبلہ کا ذکر ہوا ہے۔ تبدیلی قبلہ یعنی پہلے بیت المقدس عبادت کے واسطے قبلہ تھا، اس کا انتخاب تھا۔ لوگ جب عبادت خدا کی کرنا چاہتے تو بیت المقدس کو قبلہ بناتے، لیکن میرے مصطفیٰ نے، ہم سب کے نبی نے، رحمت للعالمین نے، پروردگار عالم کے محبوب آدم نے، رسولوں کے امام اور نبیوں کے پیشوا نے روئے زمین پر آنے کے بعد آپ کا منشا یہ ہوا، چاہت یہ ہوئی، قلبی تقاضا یوں اٹھا کہ کاش ہمارا قبلہ، اہل اسلام کا قبلہ بیت المقدس نہ ہوتا بلکہ خانہ کعبہ ہوتا۔ یہ چاہا تھا مصطفیٰ نے، مصطفیٰ کی وہ چاہت ہے کہ کسی چاہت کو خدا ٹالتا نہیں ہے، جو مصطفیٰ چاہتے ہیں وہ خدا عطا کرتا رہتا ہے۔ چاہا مصطفیٰ نے، بس خدا نے کرم فرما دیا، اور نماز ہی کے حالت میں مصطفیٰ کو حکم ہو گیا، اے میرے نبی، تم نے چاہا ہے کہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، لہذا آج اسی وقت سے اب کعبہ قبلہ بنایا جائے گا۔ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، رخ نماز میں مصطفیٰ نے پھیر دیا، اور اس دن سے یہ اب خانہ کعبہ اہل اسلام کے واسطے قبلہ بن گیا۔ یہ کام کوئی سوچے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ارے وہ تو کہا، انہوں نے چاہا تو کر لیا، کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے اس تبدیلی قبلہ کی اہمیت کو بتانے کے لیے کما فرما کر آگے جو اہمیت بتائی ہے وہ اپنے نبی کو بھیجنے کی بتائی ہے، اور رہتی دنیا اہل اسلام کو میرے خدا نے یہ پیغام دینا چاہا ہے، اے دنیا میں آنے والے میرے بندو، یہ تبدیلی قبلہ کا جو کام ہوا ہے یہ کوئی آسان نہیں تھا، بس میرے حبیب کی چاہت تھی، میں نے پورا کر دیا، اور ایسا یہ اہم کام تھا جیسا کہ ہم نے تمہارے بیچ اس مقدس رسول کو بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کما ارسلنا، جیسا کہ ہم نے بھیجا۔ یہاں علماء کرام علم و فن کے آفتاب و مہتاب بیٹھے ہیں، زبان جاننے والے، گرامرس اور اصول اور ضابطہ جاننے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ معیاری منبر با عظمت منبر ہے، عوام میں بھی ایسے لوگ ہیں جو زبان اور گرامرس، ضابطے، قانون کو جانتے ہیں۔ ہماری آپ کی زبان میں اگر کوئی چیز کسی کو دینے والا کوئی تنہا ہوتا ہے، اور وہ جب یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو، اپنے دوست کو فلاں سامان دیا، مثلا یہ ایک میرا چشمہ ہے، میں نے اپنے دوست کو تھما دیا، کوئی پوچھے گا کہ بھائی آپ نے چشمہ کیا کیا، تو میں کہوں گا میں نے اپنے دوست کو دے دیا۔ اور اگر یہ چشمہ اکیلا میرا نہیں بلکہ چند لوگ اس میں شامل ہیں اور دینے والوں میں چند لوگ ہیں، تو اس وقت میری زبان پر یہ آئے گا یہ ہم لوگوں نے فلاں کو دے دیا۔ دینے والے چند ہوں گے تو ہم بولیں گے، دینے والا اکیلا ہوگا تو میں۔ یہ اردو زبان میں ہے۔ اسی طرح زبان عربی میں بھی
ارسلنا رب نے فرمایا ہے زبان عربی میں ارسلنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ہم لوگوں نے، ہم نے بھیجا۔ اب جب رب کا یہ کلام پاکیزہ نگاہوں کے سامنے گزرا تو اب ضابطی اور گرامرز کے روح سے میرے ذہن و فکر میں سوال پیدا ہو گیا، اور میں نے بارگاہ رب قدیر میں یہ دستے سوال دراز کر دیا۔ اے مولا، تیری ذات تو وحدہ لا شریک ہے، تو یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، نہ تیرا کوئی شریک ہے، نہ کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی یاور ہے، نہ کوئی مددگار ہے، تو اکیلا ہے۔ اور تو نے قرآن میں فرمایا ارسلنا، یہ جمع کا صیغہ ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم لوگوں نے بھیجا، ہم نے، ہمارے شریکوں نے مل کر بھیجا۔ تیری ذات تو وحدہ لا شریک ہے، تجھے تو فرمانا چاہیے تھا کما ارسلتو، جیسا کہ میں نے بھیجا، لیکن تو نے ارسلنا فرما دیا۔ ایسا کیوں ہے کہ غیب سے جواب آیا، نادان تو جانتا نہیں ہے میں ذات کے لحاظ سے واحد و یکتا ہوں، تنہا ہوں، اکیلا ہوں، نہ میرا کوئی ہمسر ہے، نہ یاور ہے، نہ مددگار ہے، نہ میرا کوئی شریک ہے، نہ میرا کوئی باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیوی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ واحد و یکتا ہے۔ پھر مولا تو نے ارسلنا کیوں فرمایا؟ تو رحمت باری نے آگے بڑھ کر جواب دیا، ذات خدا ذات کے لحاظ سے واحد و یکتا ہے، لیکن اپنے اوصاف، اپنے کمالات، اپنے اختیارات، اپنی قدرتوں کے لحاظ سے پروردگار عالم میں جامع ہے، جامع الاختیارات ہے، اوصاف کا جامع ہے، کمالات کا جامع ہے، ذات کے لحاظ سے واحد و یکتا ہے، اوصاف کے لحاظ سے جامع ہے۔ رب قدیر کو ارسلنا اس لیے رب نے فرما دیا کہ میں اپنی قدرتوں کی بنیاد پر میں نے زمین بنایا، آسمان بنایا، چاند و تارے بنائے، درخت و ثمر بنائے، شجر و حجر بنائے، برگ و بحر بنائے، خشک و تر بنائے، کائنات کے ذرے ذرے کو وجود بخشا۔ میں نے اپنی قدرتوں کی بنیاد پر جنت و جہنم کو پیدا کیا، لوح و قلم کو پیدا کیا، عرش اعظم کو پیدا کیا، انبیاء و مرسلین کی جماعت کو پیدا کیا۔ اپنی قدرتوں کی بنیاد پر روح زمین پر انسانوں کو وجود بخشا۔ میں بڑی قدرت کا مالک ہوں، اور جب مجھے اپنے حبیب کو بھیجنا منظور ہو گیا تو میں نے ارسلنا اس لیے فرما دیا کہ نبی کو ہم نے اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ روئے زمین پر بھیجا ہے، اور ارسلنا فرما کر یہ بتا دیا یہ جانے والا کوئی ہلکا نہیں ہے، بلکہ بھیجنے والے کا اختیار اور اس کی قدرتوں کا پڑھنے والوں کو اندازہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارسلنا فرما کر آگے فرمایا فیکم رسولا، تم میں بھیجا۔ رسول جو آئے ہیں صرف مکے والوں کے لیے نہیں، مدینے والوں کے لیے نہیں، صرف عرب والوں کے لیے نہیں، کسی ایک خاندان قبیلے والوں کے لیے نہیں، بلکہ میرے مصطفیٰ کو میرے خدا نے جو بھیجا ہے فیکم فرما کر یہ رب نے بتا دیا نبی سب کے لیے آئے ہیں۔ کونین میں، کائنات میں جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں سب کے واسطے مصطفیٰ خدا کے نبی بن کر آئے۔ فیکم، تم میں بھیجا۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، بات ایک دم ابتدائی مرحلے میں رہ گئی۔ میں نے چاہا تھا تھوڑے سے وقت میں تھوڑی سی بات پیش کر دوں گا، لیکن بات کچھ تمہیدی طور پر لمبی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی کو بڑی شان و عظمت کے ساتھ بھیجا ہے، اور ارشاد فرمایا فیکم،
تم یہ نہ سوچنا کہ عرب والوں کے لیے، قبیلے بنو ہاشم کے لیے، صرف مکے والوں کے لیے، صرف مدینے والوں کے لیے نہیں، فیکم تم میں بھیجا ہے، جہاں جہاں تم رہو گے وہاں مصطفیٰ رہیں گے۔ اور فیکم کا ترجمہ صوفیاء کرام نے، اللہ والوں نے یہ فرمایا ہے، فیکم کا معنی یوں سمجھو، مصطفیٰ ہم میں ایسے آئے ہیں جیسے ہمارے جسم میں جان ہوتی ہے، جسم میں جیسے جان ہے اس سے بڑھ کر مصطفیٰ کا جمال ہمارے جسم میں ہے۔ اور جب یہ تصور ہو جائے کسی کا، کوئی دنیا میں پھر ناکام نہیں ہوگا، ہدایت سے بھٹک نہیں پائے گا، اللہ کی رحمت سے قریب ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ربیع النور کی 12 کو دوشنبے کے دن صبح صادق کی سہانی گھڑی میں حضرت آمنہ خاتون کے بطن مطہر سے اس اپنے نور پاک کو اس روح گیتی پہ ظاہر و باہر فرمایا، اور نبی بڑی شان سے آئے، نبی کی ولادت بسعادت ہو رہی ہے۔ اہتمام رب نے یوں فرمایا ہے، ملائکہ کی جماعت اترتی چلی آ رہی ہے، عبداللہ کے در دولت کو گھیرے رکھا ہے، اور جھنڈے لے کر یہ قدسیوں کی جماعت آ رہی ہے۔ ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر، ایک بیت المقدس کی چھت پر، اور ایک حضرت عبداللہ کے در دولت پر لگایا ہے فرشتوں نے۔ چاروں طرف سے فرشتوں کی بھیڑ لگی ہے، الصلاۃ والسلام کا نعرہ لگ رہا ہے، اور ادھر میرے مصطفیٰ روح گیتی پہ جلوہ بار ہونے والے ہیں کہ پروردگار عالم نے جناب جبریل کو بھیجا ہے۔ ان سے پہلے 4 مقدس معظم خواتین کو رب نے بھیجا ہے، حضرت ہاجرہ کو، حضرت حوا کو، حضرت آسیہ کو، اور حضرت مریم کو۔ رب نے ان 4 خواتین کو بارگاہ میں طلب فرمایا اور ان سے ارشاد فرمایا، جاؤ میرا حبیب روح زمین پہ جلوہ بار ہونے والا ہے، جاؤ تم لوگ آمنہ خاتون کی خدمت گار بن کر چلی جاؤ۔ آمنہ خاتون تنہا ہے، کچھ وحشت ہے، کچھ گھبراہٹ ہے، کچھ الجھن ہے، کچھ پریشانی ہے کہ اسی عالم میں یہ خواتین آ رہی ہیں۔ رب نے تعلیم بھی فرمائی ہے، تربیت انہیں فرمائی ہے، تم آمنہ کے واسطے اجنبیہ ہوگی، آمنہ تمہیں پہچانیں گی نہیں، پوچھیں گی تم سے کہ کون ہو، تو یہ نہ کہنا کہ ہم حوا ہیں، یہ نہ کہنا کہ ہم ہاجرہ ہیں، یہ نہ کہنا کہ ہم مریم ہیں، بلکہ جب ہاجرہ پوچھیں تو تم سب کا جواب ہونا چاہیے، آنے والے اس مقدس مہمان کے لیے ہم خدمتگار بن کر آئے ہیں۔ یہ شان ہے مصطفیٰ کی۔ ایسی مقدس خواتین کو خدمت کے لیے بھیجا، وہ آ گئی، اہتمام جاری ہے، فرشتے مرحبات کا ترانہ سنا رہے ہیں۔ جبریل امین کو رب قدیر نے حکم فرمایا، جاؤ جبریل امین جاؤ جنت سے شراب طہور لے کر جاؤ، آمنہ خاتون کو پلاؤ تاکہ آمنہ کو سکون مل جائے۔ اسی عالم میں جناب جبریل آتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں شراب طہور سے بھرا ہوا پیالہ لا کر حضرت آمنہ کو پیش کیا ہے۔ آمنہ خاتون سے جناب جبریل کہتے ہیں، اشرب یا آمنہ، اے آمنہ آپ اس کو پی لیجئے۔ حضرت آمنہ خاتون پیتی ہیں، جو ہی پیتی ہیں مکمل طمانینت، مکمل سکون، مکمل اطمینان، ساری گھبراہٹ، ساری الجھن، ساری پریشانی کافور ہو جاتی ہے۔ اور اب جناب جبریل شراب طہور پلانے کے بعد بڑے ادب و احترام سے عرض کرتے ہیں، آپ اپنی زبان حال سے کہتے ہیں، اظہر یا سید المرسلین، چلے آؤ اے مرسلین کے سردار، اظہر یا خاتم النبیین، اظہر یا انیس الغریبین، اظہر یا رحمت للعالمین۔ جناب جبریل کہتے جا رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت جلوہ بار ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسی پاکیزہ بے مثل و بے مثال ولادت ہے میرے مصطفیٰ کی۔
نبی تشریف لے آئے. دنیا میں ایسا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا جیسے میرے نبی آئے نبی. پیرہن آپ کے جسم پاک پر ہے, لباس ملبوس ہے. لباس میں دنیا میں ہر کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے, برہنہ آتا ہے, لیکن نبی جو ہمارے آ رہے ہیں وہ زیب تن ہیں, ملبوس ہے لباس میں. نبی آئے ہیں, ابھی روئے گیتی پہ جلوہ بار ہوئے. نبی آئے, آتے ہی آپ نے فوراً اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا, پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا. حضرت آمنہ خاتون محو حیرت ہو گئی, یہ کیا ماجرا ہے؟ کسی کے گھر ایسا بچہ نہیں دیکھا گیا, یہ کیا ہے؟ پیشانی سجدے میں ہے, سجدے کی حیت بنی ہے. حضرت آمنہ خاتون اپنے کان کو ذرا قریب لے جاتی ہیں تو آواز سنتی ہیں, بچہ نہیں ہے, یہ نبوت کا تاجدار ہے, رسالت کا سردار ہے, کائنات کی جان ہے, رب کا محبوب آدم ہے. حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں, میں نے جو کان قریب کیا تو آپ کی آواز آ رہی تھی. آپ رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے, رب حبل امتی, رب حبل امتی, رب حبل امتی. یہ میرے مصطفیٰ ایسے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں. آتے ہی سب سے پہلے اپنی امت کے لیے, اپنے غلاموں کے لیے رب سے بخشش کی دعا فرما رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی کی یہ ولادت باسعادت بڑی بے مثل و بے مثال ہے. جشن منانا روا ہی نہیں, مستحسن ہے, بلکہ آج کی رات میں شب بیداری کر کے ساری رات نبی کی نعت پڑھنا, ذکر کرنا, خدا کی قدرتوں کا بیان کرنا, یہ سب ذریعہ نجات بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, پروردگار عالم ہمیں آپ کو سب کو محفل میلاد رچانے منانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے.